بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود و سلام ہوں حضرات انبیاء پر، اور خصوصاً حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور اصحاب پر۔ پارٹ 4 مناظرہ کرتاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں طارق محمود اوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جناب علی، محترم ناظرین، آج کی یہ جو چوتھا پارٹ ہے، اس میں چوتھی ہی ٹرن ہے، یہ بھی 10 منٹ کی ہے۔ ابھی مدعی علامہ حسن اللہ یاری شیعہ عالم وہ بات کریں گے، اس کا پھر ریبٹل جو ہے وہ جناب مولانا عبد الحلیم صاحب وہ اس کا ریبٹل کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دلائل کس کے مضبوط ہیں، یہ بات میں اینڈ پر بتاؤں گا۔ جو میری آبزرویشن ہے کہ کس کی تیاری صحیح تھی، کس کے دلائل مضبوط تھے، اور کس نے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا۔ تو چلتے ہیں مناظرے کی طرف، اور پھر دیکھتے ہیں کہ علامہ حسن اللہ یاری اس ٹرن میں کیا بات کرتے ہیں۔ لیٹس واچ پلیز۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی بالکل۔ ابھی آپ اچھا، میں علامہ عبدالحلیم صاحب، وہ کون سے سوالات ہیں جو انہوں نے ٹچ نہیں کیے، وہ ذرا بتا سکتے ہیں؟ ہاں، جن کا رپلائی نہیں دے رہے آپ کو۔ میں نے ابھی مجھے خود بھول گئی، میں نے لکھا ایک منٹ۔ جو انہوں نے اگنور کیے نا، ذرا ہاں، ٹو دی پوائنٹ چلتے اہل ہیں، بیت کی بڑے دلیل علمی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اہل بیت سے مراد علی، حسن، حسین، فاطمہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اس کا تو اس کا رپلائی آپ نے دے دیا نا، اس کا تو آپ وہ دیں گے نا، آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ اور کیا چیز تھی انہوں نے جب نہیں، اہل بیت انہوں کا نے دکھایا دلیل نا، نہیں دی نا، رجال، انہوں نے دلیل نہیں دی۔ یعنی عرض یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے مراد دلیل کو اس حدیث سے دینے کی کوشش کی کہ وہ راوی کہہ رہا ہے آگے کسی حدیث کا دکھایا نا کہ گھر کی بیت کے اندر رجال موجود ہیں، تو آپ نے تو بتا دیا نا دلیل۔ میں کہہ رہا ہوں رہ کون سا رہ گیا جو ٹچ نہیں انہوں نے کیا، اس پر تو بات انہوں نے اس کی کو ہے خود نا۔ نہیں معلوم بھائی وہ قابل قبول ہے اگر یا نہیں آپ کے نزدیک؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کتاب لکھی گئی ہے تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ اگر آپ وہ کو تو ابھی اگر پوچھا نا، کتاب- ابھی پوچھا اس کا جواب آئے گا۔ اوکے، چلیں جی، شروع بسم کریں اللہ بھائی؟ کریں، شروع کریں جی علامہ صاحب، لیٹ چلیں بھائی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم محترم پر- ناظرین، انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، بالخصوص صرف اس مقامات پہ جہاں پہ کوئی قرینہ ہو، قرینہ صارفہ موجود ہو کہ وہاں پر یہ حکم تحدید کے لیے یا تعجب کے لیے یا صیغہ امر یہاں پہ مطالبہ مراد نہیں ہے، وَإِلَّا ہمیشہ اس کا اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ان کے اپنے کتب سے میں نے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ صیغہ امر حقیقت ہے وجوب میں، قرآن کے آیات میں نے دکھا دیا ہے۔ اچھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا سبب دخول النار ان تصيبهم فتنة او تصيبهم عذاب علیم۔ تو یہ میں نے سب پڑھ دیا، کسی اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول شریف میں اتنا بڑا قرینہ کہ میں کتاب لکھوں گا اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا، اس کے باوجود کہتا ہے قرینہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا الرضیہ کل سب مصیبت دنیا کے سب مصائب عمر کی فعل کہ اس نے وصیت نہیں لکھنے دیا، اس کا اس نے جواب دے دیا۔ کسی کا جواب جابر واضح طور پہ جابر صحابی ہے یا کوئی مثلا وائس آف امریکہ کوئی جرنلسٹ ہے، وہ صحابی ہے، تمہاری صحیح حدیث سے کہہ رہے ہیں عمر نے مخالفت کی ہے۔ عمر اپنے الفاظ ہیں، عمر کے الفاظ واضح ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں حسبنا کتاب اللہ کہا، تائید میں تو نہیں بولا حسبنا کتاب اللہ، اس کی مخالفت میں بولا۔ ایک کا اس شخص نے جواب نہیں دیا ہے، اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب متعین، اور عدم ایمان باللہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدم خوف من اللہ من یوم الجزاء، یہ سب میں نے ثابت کر دیا، اور سب منافقین کا سردار ہونا ثابت کر دی۔ کسی کا اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ اس نے ایک جھوٹی بات پکڑ رکھی ہے کہ اہل بیت نے مخالفت کیا۔ اور بھائی، اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے گھر میں حاضر افراد۔ کہتا ہے یہ میرے لیے ثابت کرو۔
اہل بیت کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں بھائی. لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اہل کا مطلب ہے حاضرین، وہاں پہ حاضر افراد. بیت کا مطلب ہے گھر، گھر میں حاضر افراد. اہل بیت گھر میں حاضر افراد. اسی حدیث میں کہ گھر میں جو افراد تھے وہ صحابہ تھے، صحابہ تھے. آپ کے اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ نا، اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ کہ وہاں پر امام حسن امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی مخالفت کیا، یا علی علیہ السلام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیا. جو حدیث آپ نے دکھایا ہے وہ یہ ہے، کتاب سلیم میں ہے، ملاحظہ کریں، وہ یہ ہے مائی صاحب کہ کتاب سلیم میں، آپ نے تو عربی بھی شاید پڑھنا نہیں تھا، مشکل ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کا انگلش پڑھ لیا. اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ یہ طلحہ اس وقت فقال صاحبک، عمر تیرے ساتھی نے کہا تھا ان نبی اللہ یحجر. اگر سلیم کے حدیث سے استدلال کرتے ہو تو سلیم کے حدیث، اسی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں عمر نے کہا تھا کہ نبی اللہ یحجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں، اچھا بےہودہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو جب تم لوگ نکلے تھے تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ صحیفہ لکھوایا، اس میں 12 اماموں کے نام لکھائے کہ اس میں سے پہلا امام میں ہوں، اور میرے بعد امام حسن، میرے بعد امام حسین، اور 12 امام اور سلمان ابو ذر سب نے شہادت دی کہ جی ہاں لکھایا تھا، ہم شاہد تھے وہاں پر. اب آپ کہتے ہیں، اب دیکھو میں حیران رہ گیا ہوں جہالت کی سمندر پر، اس بے انتہا جہالت پر. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت لکھ دی، تو صحابہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ اور صحابہ، نبی، پہلی بات ہے کہ نبی، صحابہ نبی کے وصیت لکھنے سے گمراہ ہو گئے، پہلے گمراہ ہو گئے. انہوں نے گالی دی، گھر سے نکل گئے، مخالفت کر دی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے نکال دی، تو یہ تو کافر بن گیا نا، مرتد ہو گئے نبی کو گالی دے کر مخالفت. اس کے بعد لکھی گئی نا، اس کے بعد جو مسلمان تھے. پہلی بات یہ. اور وصیت جو لکھائی گئی ہے صحابہ کے ارتداد کے بعد لکھائی گئی ہے، پہلی بات. دوسری بات، کہتے ہیں کہ وصیت میں عمل کی شرط نہیں ہے. او بھائی، وصیت اگر کوئی عمل نہ کرے تو بھی سب جنتی بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہے بھائی. نبی کے وصیت میں بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بعض الفاظ مقدر میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، آپ نے شاید صحیح طرح سے تعلیم نہیں پڑھی آپ نے کسی مدرسے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث میں، روایات میں، آیات میں بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں. کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ کوئی گمراہ نہ ہوگا، کہ کوئی مانے نہ مانے گمراہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ مان لیں تو گمراہ ہوگا نا، اگر کوئی نہ مانے تو گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کی نادانی اور جہالت ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، باتیں پھر متعین کی طرف. کسی تان کا یہ شخص جواب نہیں دے سک رہا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا، 11واں تان سنو، بہت بڑی تان ہے، کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اگر بشرط کہ لوگ قبول کریں، اس طرح نہیں اگر کوئی قرآن کو قبول نہ بھی کرے. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے لیے. اب اس میں کہاں الفاظ ہے کہ اگر آپ قبول کرو گے تو ہدایت پائے گا؟ وہ تو معلوم ہے، اگر کوئی قبول نہیں کرے گا تو ہدایت نہیں پائے گا نا، وہ تو واضح ہے. اچھا، 11واں تان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو عمر نے مخالفت کی. اس کا مطلب ہے پوری امت کی دشمن، یہ پوری امت کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے اور اسلام کا غدار ہے، خائن ہے. اس سے بڑھ کر کیا دشمنی کہ پوری امت، پوری انسانیت، پوری بشر کے ساتھ، وحی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، کہ تم نے اتنی بڑی دشمنی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحے میں وہ کلیدی، وہ اساسی وصیت نہیں لکھنے دیا. اچھا، دوسری بات، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ. محترم ناظرین، یہ حسبنا کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں، کہتے ہیں قرآن کافی ہے. نبی کے مقابلے میں بولا ہے نا قرآن کافی، اس کے جواب میں بولا وہ تو میں نے نص دکھایا. آپ کہیں گے نہیں بولا ہے جواب میں، وہ تو بخاری میں لکھا ہے کہ فقال، اس کے جواب میں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ. اب مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہاں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ؟ قرآن نے کبھی خود بولا حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا حسبنا کتاب اللہ؟ کسی فرقے کا یہ عقیدہ ہے؟ ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اشاعرہ کا عقیدہ؟ کس کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں حسبنا کتاب اللہ، کسی کا عقیدہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تجہیل ہے. تجہیل یعنی جہالت، نبی سے نسبت دینا کہ نبی غلط کر رہا ہے، وصیت لکھا رہے ہیں. کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، میں ایک وصیت لکھ لوں گا، اس وصیت کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو واضح ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اور یہ جملہ بذات خود حسبنا کتاب اللہ، یہ خود جملہ کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. پھر یہ قرآن کے بہت سارے اپنے قرآن کے آیات کی مخالفت ہے. مثلا قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن خود کہہ رہا ہے میں کافی نہیں ہوں.
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. قرآن کہہ رہا ہے وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وہی ہے ہر قرآن کی طرح. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن خود کہہ رہا ہے. کب قرآن نے بولا ہے؟ شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دینا. قرآن نے کب بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے آنکھ ملا کر کے وصیت نہیں چاہیے بھئی، مخالفت کر رہا ہے. ہاں کتاب کافی ہے. اوئے یہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل ہے یا نہیں ہے، اور قرآنی آیات کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ اس نے خود اسی حدیث کی اسی اپنے گفتے کی بار بار اس نے مخالفت کی. عمر نے کیسے مخالفت کی؟ اگر قرآن کافی ہے تو صحیفہ سے بنی ساعدہ یہ کیوں گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، حسبنا کتاب اللہ نہیں جاتے بھائی، نہ جاتے سقیفہ بنی ساعدہ. عمر نے ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنایا سقیفے میں؟ اور جب عمر ابو بکر کے وفات کا وقت آیا اس نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حسبنا کتاب اللہ کافی ہے نا. یہ ایک ایسا جملہ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ وہ ہر لحاظ سے وہ باطل قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے اور احادیث کے خلاف ہے. اس نے خود کسی مسلمان کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور اس نے خود بھی اس کی بار بار مخالفت کی. اچھا محترم ناظرین، پھر میرے محترم ناظرین ایک اور مزید میں آپ کو دکھا دوں کہ اس نے اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی گالی دی. اس شخص نے ملاحظہ کریں الطبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد الثانی، یہ صفحہ نمبر 243 ہے. عمر بن الخطاب خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایتونی بصحیفۃ ودوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ قلم کی دوات لے کے آؤ کہ میں کتاب لکھ لوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فقال النسوہ ائتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے کہا، عورتوں کی جانب سے ندائی پردے کے پیچھے ہوئیں گے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، ان کو لکھنے دو. قال عمر نے کہا اسکتنا، خاموش. عورتوں سے کہا فإنکن صواحبہ اذا مرض عصرتن اعینکن واذا صح اخذتن بعنقہ، تم اس کے بڑے ساتھی ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تم رونے لگتی ہو، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تم اس کے گردن کو پکڑ لیتی ہو، اس کے گلے کو پکڑتے ہو، گریبان کو پکڑتی ہو. اس طرح ازواج کی اس نے اس گھر میں نہ صرف نبی کی اہانت کی، ازواج کی بھی اہانت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن خیر منکم. آپ کہتے ہیں نبی راضی ہو گئے. اوئے نبی نے جو کہتے تھے نا کہ قلم کاغذ لانا چاہیے، نبی نے ان کی تائید کی ہے. ہن خیر منکم، یہ آپ سے بہتر ہیں، عورتیں سے بہتر ہیں عمر سے. یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے، الجزء الخامس، چاپ دار الحرمین، اس میں بھی یہی ہے کہ اس نے کہا فقال النسوہ الا تسمعون فقال انکن صواحبات یوسف. عمر نے ان کی تکفیر کر دی، ازواج کی تکفیر کر دی کہ تم صواحبات یوسف ہو. ٹائم ختم ہوا، ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب، ٹائم ختم. اچھا ایک میں گزارش کرنا چاہتا تھا، تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تو اچھی بات ہے. اچھا انشاءاللہ کہ ذرا پوری امت کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کتب میں سے ملتے ہیں نا ترجمے کے لحاظ سے، وہ تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ذرا الفاظ کو زیادہ سخت نہ بنائیں. شکریہ. جی مولانا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سب سے پہلی بات، ان کا جو سب سے پہلا جواب سوال تھا کہ ایتونی، یہ علی الوجوب، یہ واجب، یہ وجوب کے لیے ہے، اور قرینہ صارفہ چاہیے. ٹھیک ہے، قرینہ صارفہ یعنی کوئی ایسی بات چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں قرار دے رہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے پہلے بتایا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ میرا جواب نہیں سن رہا، کہ جب معاملہ پورا ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، تو وہی قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر تھا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی چھوڑ دی. یہ پہلا قرینہ ہے. اگر یہ قرینہ قبول نہیں ہے تو دوسرا قرینہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعتراض نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا، تو حضرت علی نے کچھ کیوں نہیں کہا؟
हजरत अली ने उठकर क्यों नहीं दिया? हजरत अली को भी पता था, और मैं साबित करूंगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर के साथ थे। ये बात मैंने पहले साबित कर दी कि हजरत अली ने वही अल्फाज बोले जो हजरत उमर ने बोले। तो यही करीना है कि ए तूनी वजूब के लिए नहीं था, मैंने दलील दे दी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपनी किताबों से दिखाओ कि हजरत अली घर के अंदर मौजूद थे। ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बुखारी शरीफ की रिवायत अन इब्न अब्बास अन्ना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खरज मिन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वजइही अल्लज़ी तुवफ़िया फीही, के अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रहे हैं कि मैंने के हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से निकले उस बीमारी में जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। ये उनका होना वहां साबित हो गया, इनका अलग होना इनके लिए ये साबित करे कि वो न थे। मैंने साबित कर दिया, बुखारी की हदीस से अहले बैत का लफ्ज दिखा रहा है कि हजरत अली मौजूद थे। मैंने अल इरशाद का हवाला दिया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसको हलवा समझ के हड़प कर गए। अल्लाह यारी, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू क्यों? हाँ, अच्छा, ये मैंने हवाला दिया तो मेरी अरबी का वो ठट्ठा उड़ाने लगे, हालांकि रिवायत का जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ये बात मानेंगे तो फिर आपको ये बात भी माननी पड़ेगी, लेकिन वो बात मुझे माननी नहीं पड़ेगी क्योंकि तेरी किताब मेरे खिलाफ हुज्जत नहीं है, लेकिन तेरी किताबें तेरे खिलाफ हुज्जत हैं। इस तरह आके धोखेबाजी मेरे साथ मत करना। मैंने तेरे सारे मुनाजरे देख लिए, ये तेरी पुरानी आदत है। तेरी किताब तेरे खिलाफ हुज्जत है, मेरे खिलाफ हुज्जत नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, इसने कहा कि लन तदिल्लू, सहाबा उमर की वजह से सारे गुमराह हो गए। अच्छा, मैं इंशाल्लाह एक लंबी तशरीह दूंगा आप लोगों को, और मैं साबित करूंगा कि जो आपने कहा ना कि मुकद्दर इबारत, मैं आपको मुकद्दर इबारत दिखाता हूं, ठीक है? अच्छा, तारिक भाई गौर से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसी किताब दूंगा तुम आइंदा गुमराह नहीं होंगे, ठीक है? अच्छा, हम इंसान हैं, जब हम आपस में बात करते हैं तो तीन किस्म के हाल हैं। एक है हाल माजी, गुजर चुका, एक है फिलहाल यानी जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और एक है मुस्तकबिल, ठीक है? जब हम इंसान आपस में बात करते हैं और कोई ना कोई आइंदा का खतरा होता है तो हम फिलहाल की बात नहीं करते, हम आइंदा की बात करते हैं। और अगर फिलहाल खतरा हो तो हम फिर फिलहाल खतरे की बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक बीमार आदमी है, आप उस बीमार आदमी पर दम करते हैं, ठीक है? अगर वो फिलहाल दम आप करते हैं तो आप उसको कहेंगे कि मैं आप पर एक ऐसा दम करूंगा कि आप बिल्कुल शफायाब हो जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अगर वो फिलहाल ठीक है लेकिन आइंदा बीमार होने का खतरा है तो आप उसको क्या कहेंगे? मैं आपको एक दम ऐसा करूंगा कभी आप बीमार नहीं होंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब फरमाया गया कि मैं आपको एक किताब देता हूं, एक तहरीर लिखूंगा जिससे आप कभी गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि अरबी के अंदर जो लफ्ज लन है, लन तदिल्लू, ये मुस्तकबिल के लिए आता है, आइंदा, फ्यूचर के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर का खतरा कर रहे हैं। क्या मालूम हुआ? फिलहाल ठीक ठाक, फिलहाल ठीक है, वरना किसी गुमराह काफिर मुशरिक मुर्तद को यह कहना कि मैं आपको एक ऐसा वजीफा दूंगा, तहरीर दूंगा, किताब दूंगा कि आइंदा आप गुमराही से बच जाएंगे, इसमें क्या फायदा है आइंदा बचने? वो यार, वो फिलहाल बीमार है, फिलहाल की फिक्र करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि लन तदिल्लु, आगे जाकर, इसका मतलब यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलहाल उनको खतरा नहीं था, आगे खतरा था। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था
کہ جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ اس کتاب کی وجہ سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے رہیں گے. اور یہ ویسے جس طرح میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری بات تھی، ضروری بات تھی، ضروری بات تھی. میں ان سے دو سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ سوال پلیز لکھیں، یہ آپ یہ سوال لکھیں. ایک کہ اگر وہ اتنی ضروری بات تھی اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیا وہ آیت جھوٹی ہے؟ کیا وہ آیت ناقص ہے، نامکمل ہے، یا مکمل آیت تھی؟ کیا دین مکمل ہو چکا تھا یا اللہ نے جھوٹ بولا؟ پہلی بات. اگر دوسری بات، اگر یہ بات جس کی تحریر کرنے والے تھے، اگر یہ اتنی ضروری تھی، اگر یہ اتنی ضروری تھی تو پھر، اور یہ وحی تھی، اگر یہ وحی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک میرے صحابہ کو، کیونکہ اس نے کہا یہ دیکھنا میرا سوال یہ ہے، اس نے کہا، اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ لن تدلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ کتاب حضرت عمر اور ان گمراہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ان کو گمراہ مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خطاب ان کو ہے. اگر یہ خطاب ان کو ہے، اگر یہ خطاب ان کو ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دینا چاہیے تھا نا. ہاں یہ سوال ہے. اگر یہ خطاب ان کے لیے ہے کہ میں کتاب تمہارے لیے، عمر تمہارے لیے اور تمہاری گمراہ جماعت کے لیے میں لکھ رہا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کیوں نہیں؟ یہ اس نے کہا کہ بعد میں حضرت علی کو دیا. بعد میں حضرت علی کو کیوں دیا؟ جب کتاب گمراہ لوگوں کے لیے تھی تو کتاب حضرت علی کو کیوں دی ہوا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دینا. اگر کتاب گمراہ لوگوں کے لیے ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ان سے چھپا کر، یہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کو آپ پہنچائیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عمر کی جماعت کو پیغام نہیں پہنچایا. اس کا قصوروار کون ٹھہرتا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تان، میں نے کہا تھا نا میں نے تان آئیں گے، یہ تان استغفر اللہ حضور پر آتا ہے. تو نہ حضرت علی بچے، نہ آل بیت بچے، نہ حضور بچے، پورا دین خراب. میں اس کا نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح خمینی نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے، یہی آدمی اسی بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے. ورنہ کامیابی ثابت کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی اہم بات تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذمہ داری جو رسول کے طور پر تھی، آیت منصوص، اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا. کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا حضرت. اچھا ٹائم ختم ہو گیا. طارق بھائی ابھی ہماری نماز کا وقت ہے، تو وہ جعفر بھائی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 10 منٹ کٹتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا جاتے جاتے نا ایک دو میرے ذہن میں تھے معلومات کے لیے، جسٹ فار کائنڈ نالج. یہ جو حضور سرور کائنات ان کو جانے دو نماز کے لیے بھائی نا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ انہوں نے جو بیان کیا تھا وہاں تو اصحاب تھے، وہ نے کسی ایک شخص کو تو نہیں کہا. یعنی کہ وہ تو جیسے اجتماعی طور پر بالکل لوگ ہوں، شاگرد ہوں، تو کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز کتاب قلم دوات لاؤ. تو ایک یہ آپ اس کا موقف کیا ہے کہ آپ نے یہ اجتماعی کہا تھا؟ جی بالکل، وہ سب پر لازم آ نا، جو میرے بالکل شاگرد ہیں، اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں، فالوورز ہیں، تو جب میں کہتا ہوں کہ ایک چیز لاؤ تو وہ سب پر ہاں بالکل.
بالکل میرا موقف اب یہ میرا ہے جواب سن لو طارق بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا قلم کاغذ اچھا لے کے آؤ تاکہ میں ٹھیک ہے وصیت لکھ آپ دوں. ایک منٹ جی سر علامہ ان کو صاحب جانے دو نماز نماز کا کے لیے وقت بھائی, نماز کے لیے جائیں گے تو آپ اپنا تاکہ جلدی سے ہم شروع کریں بھائی. آپ جواب دیں گے نہیں ابھی وہ آئیں گے تو جواب دیں گے نا. اچھا تو ان وہ کے غیاب میں کس کے لیے جواب دے دوں؟ کیونکہ میں ہاں ان کو جواب ٹھیک دے ہے رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ ٹھیک ہے میری بات کا جواب دے دیں. جب مناظرہ تو ان سے ہے تو یہ کہتے ہیں نماز کے لیے ان کو بریک چاہیے تو یہ جب نماز پڑھ کے آ جاؤ نا بھائی, اٹھو نا شیخ صاحب. ٹھیک ہے اوکے. چلے شیخ صاحب جائیں نماز پڑھ کے آ جائیں, آپ اپنا کیمرہ بے شک آف کر لیں. نہیں کیمرہ آن چھوڑے جیسے ان کی مرضی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. جاؤ بھائی. ٹھیک ہے جی آپ کے ذمہ وہ کتاب کا ارشاد کا فرما رہے تھے اور وہ اس کا بھی کیا جو انہوں چیز نے سوال اٹھائے وہ لکھے ہوں گے آپ وہ جی لکھے ہوں گے آپ ارشاد نے. میں چلو وہ کوئی جب ایسی آئیں گے بات پھر نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی ارشاد میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے مگر یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے نا. اس میں یہ تو نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے یا اہل بیت علیہ السلام نے نبی کی مخالفت کی. یہ تو ان کی چالاکی ہے. ارشاد میں کا جملہ انہوں نے جو پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے مگر کوئی ضرورت کوئی اقتضا کرے وہ کہیں چلے جائیں. بالکل بات صحیح ہے. تو ایسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس مجلس میں وہ حاضر تھے. اس مجلس میں حاضر انہوں نے ایک عبارت پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں یہ صحابہ بھی تھے, اہل بیت علیہ السلام بھی تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل بیت کے ساتھ تم اچھے نیکی کرو نا. اسے یہ لازم تو نہیں آتا کہ یہ وہی مجلس تھا. یہ وہی مجلس تھا جس میں قلم و کاغذ والی بات ہے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دن بیمار تھے, روزانہ لوگ آتے تھے ان کے پاس, میٹنگ ہوتی تھی, ملاقات ہوتی تھی, تو اس پہ حمل کرنا یہ ان کی بے ایمانی ہے. اچھا پھر یہ آپ کا یہ جملہ کہ دیکھیں کہ قلم و کاغذ لانا سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ قلم و کاغذ وہاں پہ نہیں تھا, صرف عمر کو لانا چاہیے تھا, عمر نے نہیں لایا, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں لکھنے نہیں دیا ہے, قلم و کاغذ موجود تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, بخاری کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ قلم و کاغذ موجود تھا, لکھنے نہیں دیا جا رہا تھا.